اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। दुआ गो हूँ, दुआ करता हूँ जो मालिक अल्लाह आपको खैरियत से रखे और आप खैरियत से होंगे। मैं सगलैन का दफ्तर अपने नुक्ता फ़िक्र यूट्यूब चैनल आपसे मुखातब हूँ। मैंने काफ़ी दिनों से ये एक स्ट्रगल कर रहा हूँ आपसे एक बात, एक हकीकत पे मबनी बात का। वैसे तो मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ हकीकत पे मबनी बात होती है, लेकिन मैंने एक वालिदैन की मोहब्बत का, एहतराम का, उनकी शान का, उनकी अज़मत का एक सिलसिला शुरू किया है। और दोस्तों से गुजारिश है जो अपने जिनके वालिदैन ज़िंदा मालिक उनकी हयाती दराज फरमाए, मेरी वालदा समेत, और जिनके वालिदैन जान फ़ानी दकूश फरमा गए हैं, अपने हबीब के सदक़े मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। और हम हर एक को वालिदैन की कदर, कीमत, इज़्ज़त, उनकी खिदमत करने की ईमानी क़ुव्वत से नवाजे। मेरे मोहतरम, औरत अल्लाह जाने कितने रूप रखती है, औरत का क्या मकाम है। औरत का अगर इस्लाम में बहुत बड़ा मकाम है, हमारे नबी के सदक़े में मुसलमान इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ी इज़्ज़त दी है, बहुत बड़ा मकाम दिया है। वैसे औरत को बहुत बड़ी, लेकिन इस्लाम ने तो कमाल कर दिया है। अगर बराबरी का हकूक़ दिया है, औरत को बराबरी की इज़्ज़त दी है, तो इस्लाम ने इज़्ज़त दी है। बेटी की इज़्ज़त कायनात को बताई है तो इस्लाम ने बताई है। बीवी की इज़्ज़त अगर बताई है तो इस्लाम ने बताया। माँ की इज़्ज़त करना सिखाई है तो इस्लाम ने सिखाई है। हमारे नबी ने, हमारे इज़्ज़तदार नबी ने, हमारे अजीम नबी ने, जिसके सदक़े पूरी कायनात तख्लीक फरमाई मालिक अल्लाह ने, उसके सदक़े इस्लाम ने औरत को बहुत बड़ा मकाम दिया है औरत को। और उसमें जो औरत इज़्ज़त औरत को मिली है, अगर वो अच्छी सोच रखती है, कसूर रिश्ते का नहीं है, कसूर यहाँ सोच का है, दिमाग का है। अक्सर ये नहीं है कि सारी औरतें अच्छी हैं या सारी औरतें बुरी हैं, ना, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। और इस रिश्ते को, वालिदैन के रिश्ते को, माँ के रिश्ते को, बेटी के रिश्ते को एक अच्छी नज़र से भी देखा जाता है। और आपने हज़ारों तजर्बे किए होंगे वालिदैन के साथ सलूक के, बहन के साथ सलूक के, बेटी के साथ सलूक के। वो भी औरत पे वक्त था जब काफिर और मुशरक लोग औरत को जिंदा, अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते थे, जिंदा। और वो कैसा दौर था जब मेरे नबी ने बेटी की इज्जत करना सिखाई, जब मेरे नबी ने माँ की इज्जत करना सिखाई, जब मेरे नबी ने बहन की इज्जत को पामाल करने से बचाया। यह है मेरे नबी की शान, ये मेरे नबी की इज्जत, ये मेरे नबी का किरदार है। औरत का बहुत बड़ा मकाम अगर माँ के रूप में होती है, दुनिया की एक अजीम तरीन औरत बन जाती है, कुर्बानी का जज्बा रखती हुए अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है। बहन का वो रूप है, दुनिया की अजीम तरीन कुर्बानी का रूप है, जज्बे का रूप है। बेटी का ऐसे ही, ये तीन रिश्ते कमाल के रिश्ते हैं, बहन, बेटी और माँ का। और जब ये बीवी आती है, अल्लाह जाने इसको क्या हो जाता है। उस औरत, उस मर्द के जिसके साथ ये सारी जिंदगी गुजारती है, उसके अच्छे बुरे की साथी बनती है। और अक्सर औरतों से मुझे शिकवा है, अक्सर औरतों से, बीवियों से, जो पहले तो वादे करती हैं तू मेरे ना ब्याह कर ले, मैं एक लत्त खिलवांगी, बाद आंदी है मैं इंज नहीं आके सी, मैं क्या सी तू मेरे ना ब्याह कर ले, मैं तेन एक लत्त खिलावांगी, बाद इंज आखदी। मालिक अल्लाह इस अजीम तरीन जो औरत का रिश्ता है मर्द के साथ, हालांकि बीवी का रिश्ता ख़तरनाक होने के बावजूद, दुनिया के अगर ख़तरनाक तरीन रूप है ना, वो बीवी का रूप है।
اگر دنیا میں خوبصورت ترین روپ ہے عورت کا، وہ ماں کا روپ ہے، بہن کا روپ ہے۔ اور معصوم کا فرمان ہے کہ اگر بندے پہ سب سے زیادہ حق ہے، ایک مرد پہ سب سے جو زیادہ حق رکھتی ہے وہ اس کی ماں ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا۔ اور عورت پہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ اس کے خامد کا۔ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے خامد کا، مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا۔ یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ عورت کا کتنا روپ ہے؟ جب ماں ہے اور روپ ہے، بہن ہے اور روپ ہے، بیٹی ہے اور روپ ہے، جب بیوی کے روپ میں آتی ہے اللہ جانے اس کو کیا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ایک عارضی رشتہ ہے، اگر بندہ چھوڑنا چاہے، ختم کرنا چاہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اچھی عورت جو اپنے مرد کا ساتھ دیتی ہے، خوشی غمی میں اپنے مرد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ جو خوشی غمی میں اپنے بندے کے لیے اور ٹینشن بناتی ہے، وہ بھی عورت ہے۔ جو تانا بازی کرتی ہے اس کو غربت کا، وہ بھی عورت ہے۔ جو اپنے شوہر کا حق دوسرے بندے کو عطا کرتی ہے، وہ بھی عورت۔ عورت کے ہزاروں روپ ہیں، عورت کی ہزار کہانیاں ہیں۔ یہ پرسوں چوتھ 1-2-4 دن پہلے، آج تو 16 تاریخ ہے نا، 16 فروری 2021 ہے، یہ غالباً 12 تاریخ کا واقعہ ہے۔ ایک غلیظ انسان ہے، ذلیل انسان، ایک لعنتی انسان نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ یہ بھی بندے کا روپ ہے۔ اور 1-2 دن پہلے کا واقعہ کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ ایک سوتیلے بھائی نے، ایک غلیظ سوچ رکھنے والی عورت اور مرد نے، یعنی سوتیلے بہن بھائی تھے، سرگودے کا واقعہ ہے، سرگودہ کے ساتھ گاؤں ہے، اس کا واقعہ ہے۔ سوتیلے باپ ان کا ایک ہے، مائیں علیحدہ ہے، انہوں دونوں نے مل کر شادی کر لی ہے۔ یہ بھی عورت اور مرد کا روپ ہے۔ ہزاروں روپ ہیں عورت کا۔ اس میں سوچ کا فکر ہے، رشتہ داری کا قصور نہیں ہے، اس میں لفظ ماں کا قصور میرا بھائی نہیں ہے، لفظ بہن کا قصور نہیں ہے۔ جو ستیلی بہن ہے، کیا وہ رشتے میں اس کی بہن نہیں ہے؟ بہن ہے، لیکن اس کی غلیظ سوچ کا فرق ہے۔ وہ جو ستیلا بھائی ہے، کیا اس بھائی کا قصور ہے؟ بھائی کا قصور لفظ بھائی کا قصور نہیں، اس کی غلیظ سوچ کا قصور ہے۔ اور جو ماں نے دیکھنے میں نے بڑی غور سے ویڈیو سنی ہے، اس لڑکے کی ماں نے اس اپنے بیٹے کو یہ بہکاوا دیا، اس کو اکسایا کہ تم نے اپنے باپ سے بدلہ لینا ہے۔ کیسی گندی سوچ کی عورت ہے وہ، جس نے بے شک ایک نارمل دنیا داری کا بدلہ لینے کی خاطر اپنے بیٹے کو جہنم میں دھکیل دیا۔ اپنے باپ سے تم نے بدلہ لینا ہے میرے، کیونکہ اس نے مجھ کو طلاق دی تھی، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے میں تم کو بیٹا تب مانوں گی جب تم نے اپنے باپ سے بدلہ لی۔ کیسا بدلہ؟ اپنی ستیلی بہن سے، اس کی بیٹی سے تم نے ایسا کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، حالانکہ قطعاً یزیدی فعل ہے۔ اللہ جانے کیسی ماں ہے، یہ بھی ماں کا روپ ہے۔ اور لفظ ماں کا اس میں قصور نہیں ہے، ماں کا قصور نہیں، اس کی غلیظ سوچ کا قصور ہے۔ بہن کا قصور لفظ بہن اور بھائی کا قصور ان کی دونوں کی غلیظ سوچ کا قصور ہے۔ آخر انسان اتنا تو سوچ سکتا ہے نا کہ یار اس کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے؟ بے شک کسی وجہ سے اس کی حقیقت پتہ جو اللہ جانتا ہے، یا وہ عورت اور مرد جانتے ہیں کہ اس میں قصور کا کس کا ہو، نہیں بھی ہو انسان کا اپنے آپ سے بنتی ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بندہ نہیں بھی گزار، کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتا، لیکن بدلہ کیسے اس نے لیا ایک عورت نے؟ یہ ماں بہن بھائی قصور نہیں ہے، قصور غلیظ سوچ کا ہے، گندی سوچ کا ہے۔ حالانکہ ایک ماں وہ عظیم ہستی ہے، اگر گھر میں اگر کوئی عظیم ترین رشتہ ہے، عظیم ترین رشتہ ہے،
تو وہ ماں کا رشتہ ہے۔ پاک نبی نے فرمایا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں وہ بھی ہے، ماں بھی یہ بھی ہے۔ اور عظیم عورت اگر انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار ہے اس کی ماں کا ہوگا۔ جیسی وہ تربیت دے گی ویسی انسان تربیت لے گا، اور جیسی وہ تربیت اس کو دے گی اگر اچھی دے گی۔ آپ نے اکثر سوچا ہوگا کتنے ایسی باتیں ہیں، غلیظ باتیں جو ماں اپنی اولاد کی والد سے چھپاتی ہے، حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتی جو میری اولاد برا کرے۔ کوئی ایسی ماں نہیں، یہ میرے مانیدہ بھائی، کوئی ایسی ماں نہیں جو یہ چاہے کہ اس کی اولاد برے کام کرے، ڈکیتیاں کرے۔ کوئی ماں ایسی نہیں، میں نہیں کہتا، میرا ایمان گواہی نہیں دیتا، میرے ایمان تسلیم نہیں کرتا، کوئی ایسی ماں نہیں۔ لیکن جو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں فقط اور فقط محبت کی خاطر چھپاتی ہے کہ میرے بیٹے کی یا میری بیٹی کی انسلٹ نہ ہو، والد کے محترم کے سامنے اس کی انسلٹ نہ ہو، اس کی بےزتی نہ ہو، یا میرے سامنے اس کو یہ مارے نہیں، اس کی تکلیف وہ گوارا نہیں کر سکتی، اس وجہ سے چھپاتی ہے اس کی۔ حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کل یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ جانے اس کی کتنی بڑی غلطی بن جائے گی، لیکن پھر بھی محبت کی وجہ سے وہ مجبور ہے۔ یہ بھی ماں کا روپ ہے جو اتنی چھوٹی سی غلطی پر اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، اس کی گناہ، اس کی غلطی چھپاتی ہے باپ سے۔ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا ایک برے انسان بنے، اس کی بیٹی ایک برے کاموں میں لگے؟ یہ قطعاً نہیں چاہتی، وہ قطعاً نہیں چاہتی، میں نہیں مانتا۔ ماں کا رشتہ بہت عظیم رشتہ۔ کروڑوں سلام اس ماں پہ جو اپنی اولاد سے اس محبت کرتی ہے۔ کروڑوں سلام اس ماں پہ جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ کروڑوں سلام اس ماں پہ جو اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتی ہے، جو میرا بیٹا میری اولاد دنیا کا عظیم ترین انسان بنے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میں نے اچھا پیغام، اچھا میسیج، یہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔